بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورۃ النور آیت نمبر 63 اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کی شان کو بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تین باتیں اس ایک آیت میں بیان کی ہیں جن کا تعلق رسول سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے تم میں سے کوئی آدمی رسول کی بد دعا کو ایک دوسرے کو جو تم بد دعا دیتے ہو اس طرح نہ سمجھے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ رسول کو ناراض نہ کرو۔ اگر رسول ناراض ہو گئے اور آپ کی ناراضگی کے سبب آپ کے زبان سے کچھ نکلا تو پھر تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ رسول کی ذات معمولی ذات نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، میں نے کچھ کہہ دیا آپ نے کچھ کہہ دیا۔ کا دعائی بعضکم بعضا، عام انسانوں کے آپس میں بات چیت کی طرح رسول کی بات نہیں ہے۔ اگر رسول کو ناراض کیا گیا اور آپ کی زبان سے کلمات نکلے تو یہ تمہارے لیے تباہی کا سبب ہوں گے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بعضکم بعضا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ناراض کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور جنہوں نے ناراض کیا اور رسول کی زبان سے ان کے لیے بد دعا نکلی وہ سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کے سامنے کھانا کھا رہا تھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا لا استطیع، میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں طاقت تھی لیکن تکبر اور اکڑ کے ایسا کہہ رہا تھا۔ ایسے انسان دوسروں کے سامنے بھی اکڑ دکھاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے رسول اور عام لوگ برابر نہیں ہیں۔ رسول سے کہتا ہے میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا لستطعت، اب تو کر بھی نہیں سکے گا۔ لستطعت، بس آپ نے اتنا ہی کہا۔ صحابی رسول سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا جو سیدھا ہاتھ تھا اس سیدھے ہاتھ کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے عیبدار بنا دیا، اور پوری زندگی وہ آدمی اپنا سیدھا ہاتھ منہ تک اٹھا ہی نہیں سکا، کیونکہ رسول نے کہا لستطعت، تم کہہ رہے ہو نہیں کر سکتا، اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو تم کر ہی نہ سکو۔ تو رسول کی بد دعا سے بچو، رسول کو ناراض کرنے سے بچو۔ آپ کی بد دعا سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، یہ رسول کی ذات کی شان ہے۔ اور دوسرا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو ایسے نہیں بلانا چاہیے جیسے ایک دوسرے کو ہم بلاتے ہیں، اے زید، اے عمر، ایسے رسول کو نہیں بلانا، یا اے محمد، اے ابو القاسم، اے عبداللہ کے بیٹے، ایسے رسول کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ رسول کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ رسول کے تعظیم کا حکم دیا گیا ہے کہ رسول کو جب پکارنا ہو تو کہو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، عزت کے ساتھ آپ کا نام لو، اور ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت متواضع تھے۔ متواضع کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی شان والا ہے لیکن رہتا ایسے ہے گویا کہ وہ عام آدمی کی طرح ہے۔ تواضع اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سامنے والا ان سے کھلواڑ کرے۔ کوئی آدمی جو عظیم ہے وہ ہمارے سامنے سیدھا سادہ بن کر رہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی اسے سیدھا سادہ سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ اس کا جو مقام ہے اس مقام کو سامنے رکھ کر اس سے معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ آدمی کی کم عقلی ہے کہ وہ تواضع کو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ان کی کوئی شان نہیں ہے۔ رسول کا معاملہ کیا تھا کہ آپ کے پاس غلام بھی آتے تھے، آپ ان کی بھی مدد کرتے تھے۔ آپ کے پاس غربا بھی آتے، مساکین بھی آتے، آپ ان کے ساتھ بھی وہی تعامل کرتے جو اشراف کے ساتھ اور سرداروں کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ نے کبھی تفریق نہیں کی لوگوں میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ آپ کی کوئی شان نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے انہیں ایسے نہیں پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپ کا تواضع اپنی جگہ ہے، لیکن تمہیں ان کی شان سمجھنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، لہٰذا کہا رسول کو ایسے نہیں پکارنا۔ اور تیسرا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول اگر تمہیں بلائیں تو رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ میں آپ کو بلاؤں، آپ کبھی آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے،
یہ لوگوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن رسول اگر کسی کو بلائیں تو پھر آپ پر فرض ہے کہ آپ لبیک کہیں اور پوچھیں کہ کیا بات ہے اور کیا ماجرا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید بن المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول نے انہیں پکارا تو وہ نماز مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد رسول کے پاس جاتے، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا میں نے تمہیں پکارا تم کیوں نہیں آئے؟ کہا اللہ کے نبی میں نماز میں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے آیت نہیں سنی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ اس کے رسول بلائیں تو تم ان کی آواز پر، ان کی پکار پر لبیک کہو، یعنی اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو، رسول اگر پکاریں نماز توڑ کر جانا ہے ان کے پاس، کیونکہ رسول کا بلانا عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ میں بلاؤں تو آپ کی مرضی، چاہیں تو آئیں چاہیں تو نہ آئیں۔ یہ رسول کی شان اور رسول کا مقام ہے کہ آپ کا نام بھی عزت سے لیا جائے اور آپ کے پکارنے کو معمولی نہ سمجھا جائے اور آپ کو ناراض کرنے اور آپ کی بددعا لینے سے بچا جائے۔ یہ پہلی بات ہے جو آیت میں بتائی گئی۔ اور دوسری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، کہ رسول کی جو مجلس ہوتی ہے، صحابہ کرام جب رسول کے سامنے مجلس میں ہوتے تو رسول کا احترام ان کے ہاں ہوتا۔ رسول کی مجلس میں وہ کیسے بیٹھتے تھے؟ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھتے تھے، جیسے کوئی آدمی کسی عظیم کے سامنے بیٹھتا ہے جس احترام سے بیٹھتا ہے، اس سے بڑھ کر کے وہ رسول کے مجلس میں بیٹھتے تھے۔ لیکن منافقین کے لیے یہ بہت مشکل چیز تھی، رسول کی درس میں مجلس میں بیٹھنا ان کے لیے بہت بھاری ہوتا تھا۔ نماز فجر اور نماز عشاء میں منافقین کے لیے یہ بڑی بھاری نمازیں تھیں حاضر ہونا، اور اس سے بڑھ کر کے صلاۃ الجمعہ، جمعہ کے دن ان کے لیے حاضری بہت مشکل ہوتی تھی، کیونکہ اس میں نماز بھی ہے اور خطبہ بھی ہے۔ اتنی دیر تک رسول کا خطبہ سننے کے لیے ان کا دل راغب نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اگر مسجد میں آ بھی گئے تو وہ چھپ چھپا کر کے رسول کی آنکھوں سے بچا کر کے آہستگی سے وہاں سے نکل جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یقینا اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ آنکھ چورا کر کے رسول کے مجلس سے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ منافقین تھے جو رسول کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے۔ صحابی اگر رسول کی مجلس سے اٹھ کر جانا چاہتے تو وہ آپ کو اشارہ کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اجازت دیتے، تب مجلس چھوڑ کر کے وہ جاتے تھے۔ ایسے صحابہ بھی جب نکلنے لگتے ان کے پیٹھ کے پیچھے چھپ کر کے منافقین باہر چلے جاتے تھے۔ ان کے لیے بہت بھاری ہوتا تھا آپ کے مجلس میں بیٹھنا۔ یہ منافقین چونکہ دل میں ایمان نہ ہو تو رسول کی بات سننا بھی ان کے لیے شاق ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں مجلس میں بیٹھنا کتنا بڑا شرف ہے، لیکن منافقین کے لیے بھاری بھرکم تھی کہ ان کے یہاں اس کا کوئی احترام نہیں تھا اور وہ آہستگی سے چلے جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کو حکم دیا ہے رسول کی تعظیم کریں، آپ کی ذات کی تعظیم بھی ہے، اسی طرح آپ کی مجلس کی بھی تعظیم ہے، کیونکہ وہاں سے علم نشر ہوتا ہے، دین وہاں سے پہنچایا جاتا ہے۔ مجالس علم میں بیٹھنے کے ادب ہوتے ہیں، احترام ہوتا ہے، سنت کی تعظیم ہے کہ انسان مجالس درس میں، مجالس علم میں بیٹھے، متوجہ ہو کر کے اہمیت کے ساتھ سمجھ کر کے بیٹھے کہ وہ کیا سن رہا ہے اور کیا پڑھا جا رہا ہے، اسے دنیاوی مجلسوں کی طرح نہ بنائے۔ دنیاوی مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی بیٹھا ہے، کوئی بات کر رہا ہے تو کوئی آدمی اور آپس میں بات کر رہا ہے، کوئی آدمی موبائل چلا رہا ہے، کوئی اس میں واٹس ایپ دیکھ رہا ہے، کوئی تو ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر کے درس کے دوران، خطبے کے دوران گیم بھی کھیلتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے اور حیا آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سن کر کے بھی، وہ بسا اوقات خطبہ جمعہ میں ایسا ہوتا ہے، عام لوگوں کو پتہ چلتا ہو نہ چلتا ہو، خطیب کو پتہ چلتا ہے، بسا اوقات خطبہ جمعہ میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گیم کھیلتے ہیں۔ گیم کھیلتے ہیں، آپ سوچئے جس جمعہ میں دوسرے کو خاموش رہنے کے لیے کوئی کہے تو اس کی جمعہ کا پورا ثواب چلا جاتا ہے۔ وہ گیم کھیلتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کیا ادب اور کیا احترام ہے یہ دینی مجالس کا۔ اور یہ منافقین کی صفات میں سے ہے کہ وہ رسول کے مجلس میں بیٹھنے کو بھاری سمجھا کرتے تھے۔ لہٰذا مومنوں کو چاہیے رسول کی ذات کی بھی تعظیم کرو، اور جس مجلس میں رسول کی بات بیان کی جاتی ہے، اور جب رسول زندہ تھے آپ کی جو مجلس ہوا کرتی تھی علم کی، اس کا احترام بھی مومن کرے۔ یہ دوسری بات ہے جو اللہ نے بیان کی۔ اور تیسری بات ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم. ایک تو آپ کی ذات کی تعظیم ہے، دوسرا آپ کی مجلس کی تعظیم ہے، اور تیسرا آپ کی بات کی تعظیم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ کوئی فتنہ انہیں آ کر پکڑ لے گا، اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب انہیں پکڑ لے گا. رسول کے امر کی مخالفت پر دو دھمکیاں دی گئی ہیں. جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ظاہر میں یا باطن میں، عقیدے میں ہو یا اعمال میں ہو، رسول کی مخالفت کرنے والوں کے لیے دو دھمکیاں ہیں. ایک یہ کہ اللہ انہیں فتنے میں ڈالے گا. کیا ہے فتنہ؟ بعض سلف نے کہا فتنہ یہ ہے کہ مخالفت کرنے والا شخص مرنے سے پہلے کافر ہو کر کے مرے گا، کفر پر اس کی موت ہوگی. اور بعض اہل علم نے کہا وہ بدعتی ہو کر کے مرے گا جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اور بعض سلف نے کہا وہ گمراہ ہو کر کے مرے گا جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اور بعض نے کہا فتنے سے مراد زلزلے اور آندھیوں کا آنا ہے، کہ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر زلزلے اور آندھیوں کو مسلط کیا جاتا ہے. ان تصیبہم فتنہ کی تفسیر سلف نے مختلف تفسیریں کی ہیں اس کی، اور سب کے سب مراد ہیں. امام احمد نے کفر، اور بعض اہل علم نے کہا منافق ہو کر کے وہ آدمی مرے گا جو رسول کی جان بوجھ کر مخالفت کرتا ہے، کیونکہ رسول کا معاملہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر مخالفت کرے آپ کی، اسے اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا کرے گا. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ او یصیبہم عذاب علیم، دردناک عذاب انہیں آ پکڑے گا. یہ عظمت سنت ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ مدینہ کا رہنے والا تھا. اس نے کہا میں کہاں سے عمرے کے لیے احرام باندھوں؟ تو انہوں نے کہا تم ذوالحلیفہ سے باندھو، کیونکہ ذوالحلیفہ مدینہ والوں کے لیے میقات ہے. تو اس نے کہا کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر تم نے مسجد نبوی سے احرام باندھا تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ یا تو تمہیں فتنے میں ڈالے گا یا اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا. وہ آدمی گھبرا گیا. اس نے کہا یہ تو چند میلوں کی بات ہے، چند میلوں کی بات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا معاملہ میل کا نہیں ہے کہ کتنے کلومیٹر پہلے تم احرام باندھ رہے ہو. معاملہ یہ ہے کہ رسول نے ذوالحلیفہ سے باندھا ہے. جب تمہیں اس کا علم ہے، علم ہونے کے بعد اگر تم رسول کے مخالفت کر کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ یا تو تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا یا عذاب میں مبتلا کرے گا، کیونکہ یہ رسول کی مخالفت ہے. یہ سلف کا طریقہ تھا کہ وہ رسول کی سنتوں کی حد درجے تعظیم کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں رائے اور عقل اور کسی کی بات کو ہرگز مقدم نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، ان کا نام ابن ہرمز. ابن ہرمز ان کا نام عبداللہ بن یزید. یہ امام مالک رحمہ اللہ کے ان اساتذہ میں سے ہیں جن سے امام مالک بڑی محبت کرتے تھے، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میں بھی ان کی طرح ہو جاؤں. امام مالک بڑے امام ہیں اور ان کا احترام ہم سب کے دلوں میں ہے، اور سنت کے لیے ان کی غیرت، بدعت کے خلاف ان کی کوششیں مشہور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے استاد ابن ہرمز کی طرح میں ہو جاؤں. یہ بہت ہی دیندار، ان کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہت کم گفتگو وہ کرتے تھے اور سنت پہ بڑی ان کی غیرت تھی، اور بدعتیوں پر ہمیشہ وہ رد کیا کرتے تھے. ابن ہرمز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس امام مالک نے 13 سال تک علم حاصل کیا. 13 سال تک ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. ابن ہرمز رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم نصیحتیں جو امام مالک نے نقل کی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ابن ہرمز نے کہا تھا کہ تمہارے اب تک میں نے جتنی باتیں تمہیں سکھائی ہیں، جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، جو رائے ہے اس میں، جو رائے ہے یعنی سنت صریح نہیں ہے، وہ صرف آرا ہیں. کہا کہ رائے کو مضبوطی سے نہیں تھامنا، رائے کو مضبوطی سے نہیں تھامنا، سنت کو مضبوطی سے تھامنا. اور ایک اور مشورہ ہے ان کا، ایک اور بہترین نصیحت ہے ان کی. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تمہارے ذہنوں اور دلوں میں جو خیال ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے دین کو لے کر کے، کہتے ہرگز اسے لے کر کے مضبوط نہیں ہو جانا جیسے سنت کو لے کر کے مضبوط ہو جاتے ہیں. میری ایک سوچ ہے اس مسئلے میں، میں یہ سوچتا ہوں
کہتے ابن ہرمز رحمۃ اللہ علیہ ہرگز اسے لازم نہیں پکڑنا چاہیے، ایسے گویا کہ وہ سنت ہو رسول کی، کیونکہ آپ نے کیا کیا، اپنی سوچ کو رسول کے برابر کر دیا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ آپ یہ فلاں کام کریں، آپ کے لیے ضروری ہے جبکہ وہ ضروری نہیں ہے، تو آپ نے اپنی رائے کو رسول کی سنت کے برابر کر دیا، یہ درست نہیں ہے۔ سلف اس سے بھی احتیاط کرتے تھے کہ ہماری سوچ رسول کی سنت کی طرح نہ ہو جائے۔ آپ کی رائے ہے، آپ کی سوچ ہے، سنت معلوم ہو جائے، چھوڑ دیجئے اس سوچ کو، رائے کو بدل دیجئے اور کشادگی رکھیے اس میں۔ یہ طریقہ ہے سلف صالحین کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں ابن ہرمز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ رسول کی مخالفت یہ انسان کے لیے فتنے اور عذاب علیم کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس وجہ سے اہل السنہ اہل الحدیث ان کا یہ اعتقاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کسی کے طریقے کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ہماری محبت ہے رسول سے۔ اور مشہور ہے اہل الحدیث کے بارے میں کہ یہ رسول کی عزت نہیں کرتے ہیں یا رسول کی شان نہیں بیان کرتے ہیں۔ رسول کی شان حقیقت میں اہل الحدیث کے یہاں جو ہے دنیا میں کسی کے پاس وہ شان نہیں ہے۔ لوگوں کے یہاں اپنے ائمہ اپنے علماء کا اتنا احترام ہے کہ وہ رسول کی بات بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں چاہے امام بخاری ہوں، چاہے ابن تیمیہ ہوں، چاہے ابن باز ہوں رحمۃ اللہ علیہ، آج سے لے کر کے رسول کے زمانے تک جتنے لوگ ہیں، ہم کسی کی بات کو رسول کے اوپر نہیں رکھتے، چاہے وہ میری اپنی بات کیوں نہ ہو۔ امام مالک کے استاد کہتے ہیں کہ میری رائے کو تو سنت کی طرح نہیں پکڑنا، سنت کی طرح اسے نہیں سمجھنا۔ اس طرح سے سلف اور اس طرح سے اہل الحدیث اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، جب توحید کی بات آتی ہے تو ہم یقیناً رسول کی شان میں غلو نہیں کرتے، حتیٰ کہ مخلوق میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے عورت ہے، لیکن ماں کا جو درجہ ہے وہ بہن کا نہیں ہے، بہن کا جو درجہ ہے وہ بیٹی کا نہیں ہے، بیٹی کا جو درجہ ہے وہ بیوی کا نہیں ہے، وہ عورت ہی ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ کوئی آدمی ماں کا مقام بتائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کی قدر و منزلت کو گھٹا رہا ہے، اس کی اپنی منزلت ہے، لیکن مقام جو ماں کا ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے اور انبیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عبادت نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی توہین ہے، وہ یہ اللہ کی شان اور عظمت بیان کرنا مقصود ہے اور شرک سے دور ہونا مقصود ہے، ورنہ انبیاء اور رسول اللہ کے مخلوق میں سب سے بہترین افضل ترین لوگ ہوتے ہیں جن پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تینوں باتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔